ذکر حسین نے مجھے انسان بنا دیا، ذکر حسین نے مجھے انسان بنا دیا، مسجد کو یوں جنت کا سامان بنا دیا۔ ذکر حسین نے مجھے انسان بنا دیا، مسجد کو یوں جنت کا سامان بنا دیا، مسجد کو یوں جنت کا سامان بنا دیا۔ احسان ہے مجھ پر میرے مولا حسین کا، مجھ کو یوں پنج تن کا غلام بنا دیا۔ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ مجھ سے پہلے بہت آسان انداز میں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ عسکری بھائی نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے قدموں کا تذکرہ کیا تھا، توجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سلام کرے جھکے تو وہ آگے آپ کو ہاتھ دے اور آگے آپ اس کے پاؤں رکھ دیں تو بے ادبی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا، کوئی جو لوگ ہیں نئے مکان بناتے ہیں، کسی نے نیا مکان بنایا ہو، کوئی شاہ صاحب گزر رہے ہو، کہتے ہیں پیر صاحب آؤ ہمارے گھر میں قدم لگا جائیں۔ بولیے گا بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ، یعنی آئیں تاکہ ہمارے گھر میں قدم لگائیں، تاکہ گھر میں برکت ہو جائے۔ کبھی کہا ہے آئیں ہاتھ لگا دیں، کبھی کہا آئیں سینہ لگا دیں، نہیں، کہا آئیں قدم لگا دیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ خون رسول ہے، اس کے قدم لگیں گے تو گھر میں برکت آئے گی، قدم لگیں گے برکت آئے گی، قدم لگیں گے برکت آئے گی۔ میں قربان جاؤں، ابراہیم کا بیٹے کا نام ہے اسماعیل، بولو بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ، اسماعیل کے بیٹے کا نام ہے، ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے اسماعیل۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، اسماعیل نے پانی میں ہاتھ ڈالا تھا، اسماعیل نے پانی میں سر ڈبویا تھا، اسماعیل نے پانی میں سینہ ڈالا تھا؟ نہیں، نبی کا بیٹا تھا، پاؤں لگایا تھا، پانی آدھے شفا بن گیا ہے۔ محمد کا بیٹا کربلا میں پاؤں لگایا، کربلا کی خاک کے شفا بن گئی۔ جو ہے سمجھ گرامی صرف سر قابل احترام نہیں ہے، کچھ قدم بھی ایسے ہیں کہ اگر وہ قدم کسی جگہ پر آ جائیں، ہمارے نبی کی عظمت بیان کر رہے تھے کہ ہمارا نبی مکہ میں آیا تو مکہ مکرمہ بن گیا ہے، مدینے میں آیا، توجہ ہے، مدینہ معظمہ بن گیا ہے۔ قربان جاؤں، ابھی تو آپ نے یہی تو قدم دیکھے ہیں۔ ایک بچہ آیا تھا کعبے میں، اس کے قدم لگے تو کعبہ بیت اللہ بن گیا۔ بچہ آیا تھا کعبے میں، قدم لگے تو بیت اللہ بن گیا۔ توجہ ہے سمجھ گرامی پر، کچھ قدم بھی ہیں بابرکت۔ لیکن آج کی جو مجلس ہے، جشن ہے، سامنے لکھا ہوا ہے مولا حسین اور مولا عباس کا، لیکن میں یہ جو جشن پڑھوں گا اللہ کے قرآن سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ ہے سامنے گرامی، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے ہر لفظ کا ضامن ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رکھو مولوی دے سر تے قرآن، نہیں، جو گفتگو میں کر رہا ہوں دوسرے کے سر پہ قرآن رکھوانے کی کیا بات ہے؟ جو بندہ پڑھ رہا ہے ضامن اسی کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں جو گفتگو کروں گا میں اب یہاں پہ ہوں، توجہ ہے۔ عادت بھائی مجھے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں یقیناً، پہلے کہیں 4-5 سال یہاں سے دور تھا، اب آ گیا ہوں کشمیر میں، تو انشاءاللہ ہر جگہ پر جہاں آپ پکاریں گے یہ بندہ حاضر ہوگا ہر حوالے سے۔ توجہ ہے سامنے گرامی قدر، مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ آج یہ جو جشن ہے، یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نشاندہی کر رہا ہے، کچھ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے کیوں ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے اور کن کا تذکرہ ہے۔ توجہ ہے سامنے گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ الحجر کی آیہ نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے
انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. توجہ ہے؟ اس کو میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے. توجہ ہے سمجھنے کرنے کا. یہ آیت ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس ذکر کو نازل ہم نے کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جو دو چار تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں بولیں گے تو میرے لیے منزل آسان ہوگی. ٹھیک ہے؟ ہاں، جو نہیں آئے ان کا اپنا مقدر ہے، ان کی اپنی قسمت ہے. جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم دروازے زہرا سے خیرات لے کر جائیں. اللہ نے فرمایا اس ذکر کو نازل ہم نے کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ نے یہ واضح کہا یہ ذکر کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں. یعنی اللہ نے کہا نازل بھی ہم نے کیا ہے، محافظ بھی ہم ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ذکر کو نازل بھی میں نے کیا ہے، اس کا محافظ بھی میں خود ہوں. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینک ہوتے ہیں، بینکوں میں کچھ دروازے ہوتے ہیں جو سنگین دروازے ہوتے ہیں. توجہ ہے سمجھ گرمی کا؟ یعنی ڈبل دروازہ، ایک اندر میں لگا ہوتا دروازہ، ایک اوپر سے بند ہوتا ہے، پھر ایک جالی نما ہوتا ہے اس کے تالا لگا ہوتا ہے، باہر ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے. بینک ہے آپ کے کوٹلی شہر میں، دیکھے ہیں آپ نے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ گھروں میں بھی تالے لگتے ہیں، گھروں میں بھی دروازے ہوتے ہیں، لیکن جو سنگین دروازے اور تالے بینکوں میں ہوتے ہیں وہ گھروں میں نہیں ہوتے. بولا بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ. کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے گھروں میں بھی پیسے ہوتے ہیں لیکن اتنے پیسے نہیں جتنے بینکوں میں ہوتے ہیں. جتنا سرمایہ بینکوں میں ہوتا ہے اتنا گھروں میں نہیں ہوتا، اور خطرہ بینکوں میں زیادہ ہوتا ہے. جتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اتنی ہی حفاظت سخت کی جاتی ہے. بولو بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ. یعنی بینکوں میں خطرہ ہے، اس لیے ڈبل دروازہ، باہر سے ایک جالی، پھر تالا، پھر ایک گارڈ کھڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خطرہ ہے. مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم کہ قرآن کو کتنا خطرہ تھا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود میرے اللہ نے لی ہے. قرآن کو کتنا خطرہ تھا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اکبر نے لی ہے. چاہتا میرا اللہ کسی بندے کے سپرد کر دیتا ہاں تو محافظ بن جائے، لیکن اللہ نے کہا نہیں. مثال سمجھ میں آئی ہے؟ ایک اور آیت پڑھ دوں. سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. یہ جو آیت پڑھی تھی نا سورہ الحجر کی، اس میں اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے. لیکن یہ جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 پڑھی ہے، اس میں اللہ نے رسول کو ذکر کہا ہے. قرآن کو اور بھی نام ہے، فرقان ہے، ام الکتاب ہے، کتاب مبین ہے، قرآن کے بے شمار نام ہیں. لیکن اللہ نے سورہ ہجر میں اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے رسول کو ذکر کہا ہے کہ ہم نے ایک ذکر تمہاری طرف بھیجا ہے جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے. جو آیات الہی کی تلاوت، آپ کے علاقے میں بھی قاری ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ قاری کمال کے قاری ہیں، لیکن ان سے بھی بڑا قاری جو خود بھی ذکر ہے اور جس کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی ذکر ہے. توجہ ہے سمجھ گرامی کا؟ جس کے لبوں سے نکل کر یہ قرآن بنا وہ خطرے میں ہے، اور جس نے یہ سنایا وہ خود کتنے خطرے میں ہوگا. بھائی جس کے لبوں سے نکل کر یہ قرآن بنا ہے، بھائی اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یعنی اس ذکر کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں. یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے یہ خطرے میں ہے. یہ قرآن، میری طرف توجہ رہے بھائی، یہ قرآن جو ہے یہ خطرے میں ہے کہ اس کے محافظ ہم ہیں. تو پھر یہ قرآن جس کی زبان سے نکلا ہوگا
اسے بھی تو کوئی خطرہ ہوا ہوگا. توجہ ہے سامع گرامی کا. جس کی زبان سے یہ قرآن نکلا ہوگا اسے بھی خطرہ ہوا ہوگا. اب یہ دو ذکر ہیں جن کے لیے خطرہ ہے. آج ان کے محافظ بننا چاہ رہا ہوں. قرآن کا محافظ, رسول کا محافظ, یعنی خطرے سے بچانے والوں کو بننا چاہ رہا ہوں. توجہ ہے سامع گرامی کا. پریشان تو نہیں ہوئے؟ اگر پریشانی تو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اچھا, اللہ نے کہا یہ ذکر نازل ہم نے کیا ہے, محافظ بھی ہم ہیں. یعنی وہ ذکر جو رسول ذکر ہیں ان کو بھی ہم نے بھیجا ہے. توجہ سامع گرامی کا. اس کے بھی محافظ ہم خود ہیں. یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے دونوں ذکر ہم نے نازل کیے ہیں, دونوں کے محافظ ہم ہیں. تو ہم اعلان کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا والوں یاد رکھ لو یہ دونوں جو ذکر نازل ہوئے ہیں یہ دونوں اہم ہیں. ایک ربیع الاول کے مہینے میں آیا, ایک رمضان کے مہینے میں آیا. جو ربیع الاول کے مہینے میں آیا اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں. جو رمضان میں آیا اسے شب نزول قرآن کہتے ہیں. توجہ ہے سامع گرامی کا. ایک رمضان میں آیا, ایک ربیع الاول میں آیا. جو ربیع الاول میں آیا اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں, اور جو رمضان میں آیا اسے شب نزول قرآن کہتے ہیں. اور جو ان کی حفاظت کرنے کے لیے آیا وہ شعبان میں آیا. توجہ سامع گرامی کا. مجھے نہیں پتا آپ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. توجہ ہے سامع گرامی کا. اللہ نے کہا نازل ہم نے کیا, محافظ ہمیں. بھائی اللہ آیا ہے, بولو میرے ساتھ تھوڑا سا. اللہ آیا ہے نہیں. اللہ دیکھنے میں آیا نہیں. اللہ کی کسی سے ملاقات ہوئی نہیں. اچھا, یہاں بھی نظر نہیں آیا, ادھر بھی نظر نہیں آئے گا. توجہ ہے. لن ترانی موسیٰ قرآن کا فیصلہ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تھا جب بنی اسرائیل کی قوم گئی تھی, کہا تھا تو اپنا اللہ دکھا, جب تک دیکھیں گے نہیں تو مانیں گے نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا, جلیل القدر نبی تھے, جلیل القدر پیغمبر تھے, کہا میری قوم آئی ہے, اے اللہ تجھے دیکھنے کے لیے آئی ہے. کہتے جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ فرما دیا تھا, لن ترانی موسیٰ. لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں. اے موسیٰ نہ یہاں دیکھو گے نہ وہاں دیکھو گے, میں دیکھنے والا نہیں ہوں, میں دکھنے والا نہیں ہوں, میں نظر آنے والا نہیں ہوں. وہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے, محافظ بھی ہم ہیں. جب وہ آیا نہیں ہے, جب وہ آیا نہیں ہے ہمیں کیسا پتا چلے وہ محافظ کیسا ہے؟ جب آیا نہیں ہے, دکھنے میں نظر نہیں آیا, کیسے محافظت کرے گا, کیسے اس کی حفاظت کرے گا؟ بھائی آپ کی یہ جو روڈ آ رہی ہے مجھے بتاؤ یہ کس نے بنائی؟ ایک ڈی سی صاحب نے. کون ہے ڈی سی صاحب؟ معلوم نہیں ہے. کوئی ہے ڈی سی صاحب؟ اچھا یہ بتاؤ جب یہ روڈ بن رہی تھی وہ جو ڈی سی صاحب نے جنہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ روڈ بنائیں گے, کھڈ گجرا تک یہ روڈ جائے گی, مجھے اتنا بتاؤ کہ وہ ڈی سی صاحب کیا سریا سیدھا کر رہے تھے؟ نہیں بھائی, وہ سریا سیدھا نہیں کر رہے تھے. اچھا وہ بجری ڈال رہے تھے؟ نہیں, وہ بجری بھی نہیں ڈال رہے تھے. اچھا کیا داوڑا اٹھایا ہوا تھا؟ بولو بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ. نہیں, انہوں نے داوڑا بھی نہیں اٹھایا, نہ سریا سیدھا کر رہے تھے, نہ بجری, نہ سیمنٹ اتار رہے تھے, کچھ بھی نہیں, وہ نظر بھی نہیں آئی. اچھا کیا کر رہے تھے؟ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک محکمہ رکھا ہوا تھا جس کے سپرد یہ کام کیا ہوا تھا. کہا یہ کام تم نے کرنا ہے, میں چیک کروں گا. اللہ اکبر. کہا یہ کام تم نے کرنا ہے, میں چیک کروں گا کہ یہ کام ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. بعد میں جو آپ کی مزدوری ہوگی, جو اجرت ہوگی وہ میں تمہیں ادا کروں گا. ڈی سی صاحب کا کام ہے چیک کرنا. بھائی یہ جو روڈ بنانے والا ڈی سی صاحب, ٹھیکیدار جو بھی ہے, ٹھیکہ لیتا ہے, یہ خود آ کر کام نہیں کرتا. اس بندے نے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں. اس رحمان اللہ نے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ نہیں رکھا ہوا. توجہ ہے سامع گرامی کار. کہاں سے لاؤں وہ مجمع؟ ہاں, سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے جی. مل کے نعرہ
حیدری علی. ٹھیک ہے, مجھے نعرے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر آپ بیداری کے ساتھ میرے الفاظوں پر دو چار بندے غور کر لیں تو میں کہوں گا میرے یہاں پہ آنے کا مقصد ادا ہو گیا ہے. توجہ ہے سامعین گرامی کار. یہ جو ڈی سی صاحب تھے, انہوں نے جس نے روڈ بنائی تھی, انہوں نے آگے بندے رکھے ہوئے تھے جو کام کرنے والے تھے. توجہ سامعین گرامی کار, وہ رحمان اللہ جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے, کیا اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ نہیں رکھا ہوا؟ مجھے انصاف سے بتاؤ, زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. شاباش, بول پڑے ہیں. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. زندگی کون؟ اللہ. موت کون؟ اللہ. جنت میں کون بیچتا ہے؟ اللہ. جہنم میں کون بیچتا ہے؟ ہمارے اعمال کون لکھتا ہے؟ توجہ ہے سامنے گرامی کار. قرآن مجید ہے, سورہ یاسین ہے. اللہ کہہ رہا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب. بسم اللہ بسم اللہ. قرآن کہہ رہا ہے, یعنی اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, انا نحن نحیی الموتى, زندگی بھی ہم دیتے ہیں, موت بھی ہم دیتے ہیں, لیکن جو تم کرتے ہو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. جو تم کرتے ہو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. ابھی میں نے پوچھا تھا زندگی کون دیتا ہے, آپ نے کہا اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. اچھا یہ بتاؤ, کسی بندے نے کبھی کسی ختم میں دعا کے ٹائم یہ کہا ہے جو اسرائیل کی مرضی؟ سب کہتے ہیں اللہ کی مرضی. اچھا روح کون نکالتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. شاباش, بول پڑے ہیں. یہ درس ہے, درس آل محمد, بولنا عبادت ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اچھا, حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, کتنا ہوشیار مجمع ہے, 2 4 10 بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں اے محسن نقوی, حضرت اسرائیل رضی اللہ نہیں ہوتا, حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوتا ہے. پتہ چل گیا جن کو اللہ رکھے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے, وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. جن کو اللہ اپنے کاموں کے لیے رکھے. اچھا, اسرائیل کیا کرتے ہیں جی؟ موت دیتے ہیں. اچھا, جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ پیغام لے کر آتے ہیں. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن اللہ نے بھی زندگی دینے والا اللہ ہے, روح نکالنے کے لیے فرشتہ رکھا ہوا ہے, پیغام پہنچانے کے لیے بھی فرشتہ رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے جبرائیل, اور ایک اور فرشتہ بھی ہے جس کا نام ہے اسرافیل. بالکل الیکشن کمیشن کی طرح بالکل فارغ. الیکشن کمیشن کیا کرتے ہیں؟ 8 سال بعد, 10 سال بعد, 12 سال بعد, 2 سال بعد جب الیکشن ہوں تو انہوں نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں, پھر فارغ. بولو بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ. میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی جو توجہ ہے نا یہ میری طرف رہے, آپ بھی سونا چاہیں. ہاں, یہ کیا کرتے ہیں, انہیں الیکشن کروانا ہوتا ہے. 2 سال بعد ہو, 5 سال بعد ہو, 10 سال 12 سال, بس اس کے بعد فارغ. اور اسرافیل بھی انہی کی طرح فارغ, لیکن ایک کام کے لیے اللہ نے بھی اسے رکھا ہوا ہے. وہ کیا کام ہے؟ قیامت کو سور پھونکنا ہے. سور پھونکنے کے لیے بھی اللہ نے ایک رکھا ہوا ہے. توجہ ہے سامعین گرامی کا. جبرائیل پیغام لانے کے لیے, اسرائیل روح نکالنے کے لیے, اسرافیل علیہ السلام یہ بھی علیہ السلام ہیں, جبرائیل بھی علیہ السلام ہیں. توجہ ہے, اسرائیل بھی علیہ السلام ہیں. ایک بارش برسانے والا بھی ہے جس کا نام ہے میکائیل, وہ بھی علیہ السلام. پتہ چل گیا جن کو اللہ رکھے وہ علیہ السلام ہیں, جن کو اللہ رکھے وہ علیہ السلام ہیں, جن کو اللہ رکھے وہ علیہ السلام ہیں. پتہ چل گیا اللہ اپنے کام کے لیے جن کو رکھے وہ علیہ السلام ہیں, اور قرآن کی حفاظت کے لیے جن کو رکھے وہ رضی اللہ کیسے بن گئے. مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو, اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. تم جس کو کہتے ہو ہم رضی اللہ مان لیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو. ماشاءاللہ, مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھیے, آباد و شاد. توجہ ہے سامعین گرامی کا. بالکل میں اختصار کے ساتھ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے آپ اگلی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. توجہ ہے سامعین گرامی کا. یعنی یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے. اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ. اے بندہ خدا,
زندگی بھی ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ ہم لکھتے ہیں۔ لکھتے کون ہیں؟ فرشتے۔ بولو بھائی تھوڑا سا، لکھتے کون ہیں؟ فرشتے، کرامن کاتبین، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ اللہ نے ان کو گواہ مقرر کیا ہے، جو اچھائی کرتا ہے وہ بھی لکھ لے، جو برائی کرے وہ بھی لکھ لے۔ اللہ کہتا ہے لکھتے فرشتے ہیں، اللہ کہتا ہے لکھتے ہم ہیں۔ بولو بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ، لکھتے فرشتے ہیں، اللہ کہتا ہے لکھتے ہم ہیں۔ پتہ چل گیا یہ لکھنے میں غلطی نہیں کرتے۔ جب یہ لکھنے میں غلطی نہیں کرتے تو ان کا لکھنا اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا لکھنا ہے۔ روح اسرائیل نکالتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہم نکالتے ہیں۔ پتا چلا یہ روح نکالنے میں غلطی نہیں کرتے۔ پیغام جبرائیل لے کر آتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہم پہنچاتے ہیں۔ پتا چلا وہ پیغام پہنچانے میں غلطی نہیں کرتا۔ آواز آتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب صحابہ نے رسول کے ہاتھوں پہ بیعت لی تھی، اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو پتا چلا اللہ کہہ رہا رسول تم ان سے کیا بیعت لے رہے ہو؟ در حقیقت میں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ پتا چلا رسول بیعت لینے میں غلطی نہیں کرتے۔ رسول بیعت لینے میں غلطی نہیں کرتے۔ رسول نے مشرکین کو کنکر مارے، وما رمائتا اذ رمائتا ان اللہ رما۔ اللہ کہتا ہے اے میرا رسول یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں، یہ نہیں پھینکے رسول نے، پھینکے رسول نے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے پھینکے۔ اب پتہ چلا جبرائیل پیغام لاتا ہے، لانے میں غلطی نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا پیغام جبرائیل لاتا ہے اور اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ روح اسرائیل نکالتا ہے، اللہ نے نسبت اپنی طرف دی ہے۔ میکائیل، توجہ ہے، بارش برساتے ہیں، اللہ کہتا بارش ہم برساتے ہیں۔ ان کی بارش برسانا اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیعت لی، اللہ کہتا ہے یہ بیعت تم نے نہیں لی بلکہ ہم نے لی ہے۔ پتہ چلا رسول بیعت لینے میں غلطی نہیں کرتا۔ رسول نے کنکر پھینکے، اللہ کہتا ہے رسول تو نے نہیں پھینکے، یہ کنکر ہم نے پھینکے ہیں۔ پتہ چلا رسول کنکر پھینکنے میں غلطی نہیں کرتا۔ تو دنیا والے اتنا تو یاد رکھ لو کہ جس کی گود میں یہ محمد پلتا رہا وہ گود بھی غلطی نہیں کرتی۔ جس گود میں محمد پلتا رہا، توجہ ہے سامع گرامی کا، وہ گود بھی غلطی نہیں کرتی۔ شاید میں جلدی کر گیا ہوں۔ قرآن ہے، قرآن کہاں رکھ کے پڑھتے ہیں؟ ریل میں۔ توجہ ہے سامع گرامی کا، ریل میں کیوں پڑھتے ہیں رکھ کے؟ بخاری شریف بھی کتاب ہے، اس کو رکھ کے پڑھو بھائی، مقدس کتاب ہے، بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، توجہ ہے، یہ بھی کتابیں ہیں، اسلامی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں۔ ان کو آپ نے ریل میں رکھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ میرا خاموش مجمع، آپ مجھے یہی کہو گے نا جس نے یہ ریل بنائی تھی اس نے قرآن کے لیے ہی بنائی تھی، اس نے قرآن کے لیے ہی بنائی تھی۔ وہ جو ریل بنا رہا تھا، جس رندے سے اس نے لکڑی کو صاف کیا تھا، وہ رندہ بھی پاک۔ بولو بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ، اس ریل کے لیے جو لکڑی استعمال کی ہے وہ لکڑی بھی پاک، اور اس نے بنایا تھا اس کو قرآن رکھنے کے لیے۔ تو دنیا والوں اب بات تمہاری سمجھ میں آ جانی چاہیے، جب قرآن پاک ہے تو جس جگہ پہ قرآن آئے گا وہ بھی پاک ہونی چاہیے نا۔ تو محمد تھا تمام عالمین سے، تمام جہانوں سے سب سے پاک، اور جس گود میں اللہ نے محمد کو پالنا تھا اللہ نہیں جانتا تھا وہ گود پاک ہے یا نہ پاک ہے۔ یا رسول اللہ، یا توجہ ہے سامنے گرامی کا، رسول جس گود میں پال رہے تھے کیا اللہ نہیں جانتا تھا وہ گود پاک ہے یا نہ پاک؟ توجہ ہے سامنے گرامی کا۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں اور ابو طالب پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ میں سید ہوں، مولا کا زوال ہوں،
बावजूद मिंबर हुसैन पे खड़ा हूं, मैं कहा 2 मौलवी बरेलवी बुलाओ, 2 अहले हदीस के, 2 देवबंद के, 2 मकतब तशय्यो के, ये आले मोहम्मद का अदना सा तालिब इल्म 10 अदब जोड़कर उनसे ये सवाल करना चाहता है। अबू तालिब को अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे, एक का नाम है तालिब, एक का नाम है अकील, एक का नाम है जाफर, चौथे का नाम है अली। मुझे इंसाफ से बताओ, ये 4 नाम काफिर बाप अपने बेटों के रखता है या मोमिन अपने बेटों के रखता है? जी भाई, तुमने ये दुश्मनियां कहां से पाली हैं? अच्छा, कहां से लिया है ये मयार? कान वाली बात किताबों में आ गई, पूरी तहकीक करके आया हुआ हूं। भाई इसके जो रावी है ना, वो सिर्फ 4 हैं कि रसूल ने कहा था चच्चा पढ़ ले कलमा, कहा जब सारी जिंदगी नहीं पढ़ा था अब क्यों पढ़ूं? तवज्जो है समय ग्रामी का, जब सारी जिंदगी नहीं पढ़ा अब क्यों पढ़ लूं? इसके रावी हैं 4। उन 4 रावियों में वो थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उनमें 2 ऐसे थे, एक 2 साल का था, एक 7 साल का था। तवज्जो है समय ग्रामी का, नाम लेना जुर्म है ना, क्या करूं, पाबंदी है, नाम नहीं लेती, जाओ किताबों में तहकीक करो। जिन्होंने कहा था, रसूल ने कहा था कहाँ कलमा पढ़ लो, लेकिन जब दावत जुल अशीरा का मौका आया था उस वक्त अल्लाह के नबी को सबसे पहले अबू तालिब ने खिताब करके फरमाया था, कौम या सैयदी व मौलाई, उठिए मेरे आका और मेरे सैयद और सरदार, व बल्लिग रिसालता बिरब्बिक, पहुंचाइए वो पैगाम जो अल्लाह का आप पे नाजिल हुआ है। सबसे पहले रसूल को सैयद और सरदार, अपना आका और मौला कहने वाले का नाम अबू तालिब है। तवज्जो है समझ ग्रामी का, अल्लाह ने कहा कुरान को नाज़िल हमने किया है, रसूल को भी हमने भेजा है, इन दोनों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अब मुझे इंसाफ से बताओ, ऐ दुनिया वालों, कुरान है अल्लाह की किताब, नाज़िल करने वाला है अल्लाह, लेकर आने वाला है जिब्राइल। आया कल मुस्तफा पर रसूल की जबान से सादिर हुआ, जिसने नाज़िल किया वो भी पाक है, जो लेकर आया वो भी पाक है, जिस दिल पे उतरा वो दिल भी पाक है, जिस जबान से ये जारी हुआ वो जबान भी पाक है। जब ये सब पाक है तो रसूल जाते हुए ये किसी पलीत को कैसे लेके जा सकते थे? जी, इसका मुहाफिज भी कोई पाक होना चाहिए। तो दुनिया वालों, अगर आपको मालूम नहीं है वो पाक किराना कौन सा है, तो आओ मेरे साथ चलो मस्जिद नबवी की तरफ, जिनका दरवाजा मस्जिद नबवी की तरफ खुला रहा, वो किराना भी पाक है, घर वाले भी पाक है। जिनका दरवाजा मस्जिद की तरफ खुला रहा वो पाक, कुरान की तरह पाक। अच्छा, कुरान किताब थी अल्लाह की, लेकिन अल्लाह ने कहा था इसका मुहाफिज हम बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ रसूल दुनिया से गए थे ना, उम्मत तो मौजूद थी, क्योंकि भाई साहब नियाज की दुआ के लिए मुंतजिर बैठे हुए हैं, लेकिन बंदा हकीर भी सफर करके आया है। 2 जुमले सुन लीजिए और आपकी जहमत को तमाम कर दूंगा। तवज्जो है समय ग्रामीण का, दुआ भी हो जाएगी, लंगर भी हो जाएगा, आप भी अपने अपने गुरु में सो जाएंगे, लेकिन हमारा भी कुछ हक है जो अदा करना है, हमको तो करने दें। तवज्जो है समय ग्रामीण का, सिर्फ रसूल दुनिया से गए थे, उम्मत तो मौजूद थी। अल्लाह जिब्राइल के जरिए कोई आयत भेज देता, नाज़िल कर देता, रसूल तू क्यों परेशान है इस कुरान के हवाले से, तू जाएगा ना, उम्मत तो है, वो इसकी हिफाजत कर लेगी, वो इसका जिम्मा उठा लेगी। आवाज आती है इनके बकवास ना सुनो। तवज्जो सामने ग्रामीण का, इनके बकवासान। अच्छा, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं ताकि बात आसान हो जाए। हम यहां पे बैठे हैं, बाहर 2-4 गाड़ियां खड़ी हैं, कोई आकर कहे फलाने साहब की गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया है, पूछा जाएगा जी उस गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर बताया जाएगा, फिर गाड़ी को देखने कौन जाएगा?
اس کا مالک جائے گا، جس کی گاڑی ہوگی وہ جائے گا۔ مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم، قرآن سب کے لیے آیا تھا، قرآن سب کے لیے ہدایت تھا، قرآن کے سب محافظ تھے، لیکن جب قرآن کے حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا، جائز کو ناجائز کر رہا تھا، ناجائز کو جائز کر رہا تھا، پھر رسول کا بیٹا ہی کیوں گیا تھا؟ رسول کا بیٹا کیوں گیا تھا؟ تو پتہ چلتا ہے جو محافظ ہوتا ہے تکلیف اسے ہوتی ہے، جو محافظ ہوتا ہے درد اسے ہوتا ہے۔ بھائی صحابہ کرام بھی موجود تھے، ان کے پوتے بھی موجود تھے، نواسے موجود تھے، بھائی ختم نہیں ہوا تھا۔ بھائی رسول اللہ 11 ہجری کو گئے تھے، 50 سال کے بعد کیا صحابہ دنیا سے چلے گئے تھے؟ نہیں، ان کی اولادیں ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، سب محافظ قرآن تھے، لیکن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے، لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہ کی تھی؟ علامہ مولانا مودودی اہل سنت کے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کی تھی؟ اہل سنت کے مفسر قرآن ہیں علامہ مولانا مودودی، وہ کہتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تھی تو باقی نے کیوں کی تھی؟ لیکن آج مکتب حسین کا طالب علم بھی بتانا چاہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب سب نے کی تھی حسین نے کیوں نہ کی تھی؟ سب نے کی تھی، حسین نے نہ کی تھی۔ وجہ یہ تھی رسول سب کو قرآن کا محافظ بنا کر نہیں گئے تھے، جو محافظ تھا اس نے نہیں کی تھی، جس کو رسول محافظ بنا کر گئے تھے اس نے نہیں کی تھی۔ اب یہ محافظ آیا، اس نے کہا بیعت مطالبہ، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا قرآن کے جائز کو ناجائز۔ بھائی رسول اللہ کی دامن بات میں وسعت نہیں ہے، یہ سب میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کیا کروں، منظر کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب رسول 40 سال کے تھے قرآن نازل نہیں ہوا تھا، رسول کا کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی جانی دشمن نہیں تھا۔ جتنا بھی رسول کے دشمن بنے تھے، یہ 84 جنگیں جو رسول سے لڑی گئی تھی یہ 23 سالوں میں لڑی گئی تھی۔ کیوں دشمن بنے تھے؟ اسی قرآن کی وجہ سے۔ قرآن ہے قانون الہی۔ اب یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہوں، ایک وردی والا پولیس والا آ کے بیٹھ جائے آپ کے درمیان میں، اور کسی بھائی کے پاس ناجائز کلیشن کوپ ہو، پستول ہو، وہ سوچے گا بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کس نے بلایا ہے؟ توجہ ہے سامنے گرامی؟ اس کو کس نے بلایا؟ ڈر کسی کو نہیں ہوگا، اسی کو ہوگا جس کی جیب میں ناجائز پستول ہوگا، جو قانون کا مجرم ہوگا۔ بولو بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ، جو قانون کا مجرم ہوگا ڈر اسے ہوگا۔ مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم، پورے مدینے میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ خطرہ حسین کی بیعت نہ کرنے کا صرف ایک کو تھا جو دین کا مجرم تھا۔ بھائی قانون ہے قرآن کی وجہ سے یہ بنے تھے رسول کے دشمن۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے قانون کو بدل دیں گے رسول کے جانے کے بعد، اس میں بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ اس قانون نے تھاک کیا، قرآن نے قانون آ کر بتا دیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم۔ یہ جو جائز رشتے تھے نا، محرم رشتے، ماں محرم ہے، بہن محرم ہے، پھوپھی محرم ہے، بیٹی محرم ہے، خالہ محرم، وہ کہہ رہا تھا ان کے ساتھ نکاح جائز۔ توجہ ہے سمجھ رہے؟ شراب حرام ہے، اس کو کہہ رہا تھا جائز۔ قرآن نے آ کر کہا شراب حرام، اسے کیا؟ جوا حرام، سور کا گوشت حرام۔ توجہ، بسم اللہ۔ خطرہ اسی کو تھا۔ بھائی ایک حرام نہیں کھاتا، اسے کیا ڈر؟ ڈر تو اسی کو ہوگا نا جس پر پابندی لگ جائے۔ اچھا میں مثال واضح کر رہا ہوں، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، پابندی لگ جائے بھائی سگریٹ پینا حرام، جو نہیں پیتا اسے تو کوئی خطرہ نہیں، جو پیتا ہوگا، توجہ ہے، ڈر اسی کے لیے۔ نسوار ڈالنا، حکومت پابندی لگائے دے، حرام، خطرہ اسی کے لیے ہے، کہے گا بھائی اس کو میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ نسوار میں کھاتا تھا، حرام اسے کر دیا۔ جو پان کھاتا ہو، توجہ ہے،
وہ کہے گا بھائی دشمنی اس کو مجھ سے کیا دشمنی تیرے ساتھ دشمنی نہیں، پابندی لگ گئی ہے، اگر کھاتا تھا اب نہیں کھانی، سگریٹ پیتا تھا اب نہیں پینا، نسوار ڈالتا تھا اب نہیں ڈالنی، یہ ہے قانون، اب اس کے دائرے میں رہنا ہے، اگر خلاف ورزی کرے گا پولیس گرفتار کرے گی، یہ ہے قرآن قانون الہی، اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا محافظ پوچھیں گے، بولو بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ، اگر قرآن الہی ہے قانون، اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ محافظ پوچھیں گے، تو وجہ یہی تھی کہ جو اس کے جائز کو ناجائز حلال کو حرام کر رہا تھا حسین میدان کربلا آیا، میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، قانون شکن کے شہر میں کٹے ہوئے سر کے ساتھ حسین نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن تو زین العابدین بھی پڑھ سکتے تھے، قرآن تو محمد باقر بھی پڑھ سکتے تھے، حسین نے قرآن کیوں پڑھا؟ حسین نے کٹے ہوئے گلے سے قرآن پڑھ کے اس یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یزید تو کہہ رہا تھا نا حسین کو قتل کر کے اس قانون میں بگاڑ ڈال کے دیں گے، اس کے حلال کو حرام جائز کو ناجائز کر دیں گے، لیکن یاد رکھ لیں اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے ہم کل بھی قرآن کے محافظ تھے، ہم آج بھی قرآن کے محافظ ہیں، ہم کل بھی قرآن کے محافظ، ہم آج بھی قرآن کے محافظ۔ یہ حسین تھا، اور حسین کی جس نے حفاظت کی اسے عباس کہتے ہیں۔ بس ایک جملہ اور بات تمام کر رہا ہوں۔ مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے، دیکھا حاجیوں نے احراموں کے لیے تلواریں چھپائی ہوئی، جب مولا عباس کی نظر پڑی، مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے، مولا عباس نے خطبہ شروع کیا، کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس پروردگار دو عالم کے لیے کہ جس نے حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اس بت کدے کو قبلے میں تبدیل کیا ہے۔ مولا عباس کا جملہ، دیکھا کیا حالت کیا تھی، احراموں میں تلواریں، قرآن کہتا ہے جو مکہ میں آ جائے فمن دخلہ آمنا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے امان ہے، وہ محافظ ہے، اس کے کوئی تکلیف نہیں ہے، چاہے وہ کسی کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کہ جو مکہ میں آ جائے گا اسے امان ہے۔ حسین جب کعبہ میں آگے دشمن بن کر یہ کعبے میں آئے، مولا عباس نے جب دیکھا کہنے لگے الحمدللہ الذی شرف بھذا قدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس پروردگار دو عالم کے لیے کہ جس نے حسین کے بابا کی وجہ سے اس بت کدے کو قبلے میں تبدیل کیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں اور فاجروں، میں دست ادب جوڑ کر کہتا ہوں، اے مولا عباس یہ بیت اللہ میں جو آئے تھے یہ تو سارے حاجی تھے، ان میں احرام پہنے ہوئے تھے، آپ نے کہا اے کافروں اور فاجروں، مولا عباس آپ کو اور ہمیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ حسین کا دشمن اگر کعبے میں ہو تو وہ بھی کافر اور فاجر ہے، اور دنیا کے جس کونے میں ہو وہ کافر اور فاجر ہے۔ یہ مولا عباس نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے